السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہید ناظرین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایس سی او سمٹ کا جو انعقاد ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ آج 16 اکتوبر کو اس کا اجلاس ہے اور جو دیگر ممالک کے جو مہمان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ کل جیسے بھارت کے جو ہیں جے شنکر وہ پاکستان پہنچے، اس طرح جو باقی جو ممالک کے رکن ہیں ان کے جو مہمان ہیں وہ پاکستان پہنچے، تو ابھی جو ہے وہ دوپہر میں اس کا اجلاس ہوگا۔ لیکن کچھ اور بھی جو ہیں پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ باتیں، وہ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 17 اکتوبر کو بلانے کی جو ہے وہ سمری صدر مملکت کو جو ہے وہ ارسال کر دی گئی ہے۔ 17 اکتوبر کو شام 4 بجے جو ہے وہ اجلاس بلانے کی جو سمری وہ صدر مملکت پاکستان کو بھیج دی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس بھی جو ہے 17 اکتوبر کو ہی شام 4 بجے جو ہے وہ بلانے کی جو ہے وہ سمری صدر کو اس کے ساتھ ہی بھیج دی گئی ہے۔ مطلب سینٹ کا اجلاس بھی 17 اکتوبر کو اور جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بھی 17 اکتوبر کو، ان دونوں اجلاس کی سمری جو ہے وہ صدر مملکت پاکستان کو بھیج دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا وہ پہلے کیا کہتے ہیں 17 کو ہونا تھا، لیکن اب وہ 17 کی بجائے 16 اکتوبر کو مطلب کہ آج ہوگا، جس میں جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ شرکت کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے اس خصوصی کمیٹی کے جو اجلاس ہے پارلیمنٹ میں جو ہونا ہے اس میں شرکت نہیں کرے گی۔ ناظرین، کل رات کو جو ہے وہ بلاول اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ تو کافی پہلے سے جاری ہے، کبھی تحریک انصاف مولانا کے پاس جاتی ہے، کبھی مولانا تحریک انصاف یا بلاول کے پاس جاتے ہیں۔ مطلب کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے، کافی ٹائم سے ہی لگا ہوا ہے۔ کس وجہ سے لگا ہوا ہے؟ 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروانی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کو منانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ رات کو جو ہے بلاول اور مولانا نے جو ہے وہ ایک مشترکہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، جس پہ جو ہے بلاول اور مولانا نے جو ہے وہ مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ جو مولانا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس آئینی ترمیم پہ جو ہے وہ نواز شریف سے بھی اتفاق رائے حاصل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں جو تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے ان سے بھی ملیں گے اور ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتفاق رائے حاصل ہوگا تبھی جا کے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو سکے گی، کیونکہ مولانا ایک بڑا نمبر تھے، تو لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ مولانا کو منانے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، کیونکہ کافی دیر سے ہی جو ہے وہ مولانا کو منانے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری تھی۔ تو رات کو ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اور بلاول کا کہنا تھا کہ اتفاق رائے میں مزید جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو اپنے مفاد کی بجائے پاکستان کے مفاد میں جو ہے وہ آئینی ترمیم میں اتفاق رائے اپنی ڈالنی چاہیے۔ تو ابھی جو ہے وہ سب سے بڑا مین مسئلہ آئینی ترمیم کا ہے۔ اس پہ جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کو نئے چیف جسٹس جو ہے نئے چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن تک اس کو مؤخر کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری سیاسی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں اتنی کیا جلدی ہے کہ آپ نے اس آئینی ترمیم کو جو ہے وہ پاس کروا کے ہی رہنا ہے دنوں میں ہی، مطلب یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، نئے چیف جسٹس جب آئیں گے اس کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کو جو ہے وہ جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ نئے چیف جسٹس سے پہلے جو ہے وہ پاس کروا لی جائے۔ ابھی جو ایس سی او کی سمٹ بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہ اجلاس بھی بلائے جا رہے ہیں۔ آج جس طرح خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے، آج جو ہے وہ ایس سی او سمٹ جو ہے وہ اینڈ ہوگی، کل اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے اجلاس بھی جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں 17 اکتوبر کو۔ ایک ہی دن میں دونوں اجلاس جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں۔ تو جو دوسری پارٹیاں ان کا کہنا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے، اس جو آئینی ترمیم ہونی ہے اس میں آپ تھوڑا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں ہم نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ جو ہے وہ اپنے جو وہ ان کے ممبر ہیں ان کو جو ہے وہ اسلام آباد جو ہے وہ پارلیمنٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے کہا کہ ہم 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جو عمران خان سے ریلیٹڈ خبریں تھیں، کل جو ہے کیونکہ جو سیاسی ان کی کمیٹی ہے انہوں نے احتجاج اس لیے مؤخر کیا تھا کہ جو
حکومت ہے اس نے عمران خان کی جو ہے ان کو ان کے چیک اپ کا جو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ان کا چیک اپ کروایا جائے گا، اور کل جو ہیں وہ پنس کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے عمران خان کا جو ہے وہ چیک اپ کیا، اور بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی کہ عمران خان بالکل فٹ ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 دن سے جو ہے وہ پیٹ میں درد وغیرہ تھی، تو یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے وہ رپورٹ انہوں نے شیئر کی تھی۔ تو لیکن ابھی تک جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو مقصد تھا یہ احتجاجی طریقہ کے آئینی ترمیم جو ہے اس کو روکنے کے لیے یہ احتجاج کر رہی تھی، لیکن کچھ دن بعد جو ہے وہ آئینی ترمیم پیش کر دی جائے گی۔ تو تحریک انصاف کی کیا اس میں حکمت عملی ہے؟ آج جو خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں بھی تحریک انصاف نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا، تو تحریک انصاف کی اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ کس طرح وہ مطلب آگے اس کو روکیں گے؟ کیونکہ یہ احتجاج تو اس لیے سٹارٹ ہوا تھا نا کہ مطلب آپ اس آئینی ترمیم کو جو ہے وہ نئے چیف جسٹس جب تک نہیں آتے تب تک اس کو روکیں، اس کو مطلب مؤخر کیا جائے، اس سے پہلے یہ پیش نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کس طرف جا رہی ہے، مطلب کیا ان کی سوچ بچار ہے، کس طرف وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس جو آئینی ترمیم ہے اس کو روکا جائے؟ عمران خان جو ہے ان سے 19 اکتوبر تک جو ہے وہ کسی بھی سیاسی قیادت کی جو ہے ممبر کی یا کوئی بھی ان کی بہنیں وغیرہ کوئی بھی ان سے نہیں ملاقات کر سکتی، تو ابھی اندر سے جو ہے وہ عمران خان کا کوئی پیغام نہیں آ سک رہا، کیونکہ آج 16 اکتوبر ہے، 19 اکتوبر تک پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن 19 اکتوبر تک کیا یہ ڈیلے نہیں ہو جائے گا زیادہ؟ تو تب تک اب اس سے پہلے کیا 2-3 دن میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ ابھی تک نہیں پتہ، تو دیکھنا ہوگا کہ عمران خان اس بارے میں کیا ان کا پیغام آتا ہے، وہ مطلب اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر آئینی ترمیم پاس ہوگی تو پھر عمران خان کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات بڑھ جائیں گی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ عمران خان چاہتے تھے کہ اس آئینی ترمیم کو جو ہے وہ جتنا ڈیلے ہو سکے اس کو کیا جائے، کیونکہ آئینی ترمیم جو ہے اس پہ جو دوسری سیاسی پارٹیاں وہ بھی نہیں چاہتی کہ اس طرح افراتفری میں جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی جا سکے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس میں تھوڑا ٹائم دیا جائے، جو دوسری سیاسی پارٹیاں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے، اور کیونکہ اتنی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اس کو بعد میں بھی کروا سکتے ہیں۔ تو خیر یہ ابھی تک کی جو ہے وہ اپڈیٹ تھی، جو کہ رات کو ہنگامی ایک پریس کانفرنس ہوئی مولانا اور بلاول کے درمیان، مشترکہ پریس کانفرنس کی انہوں نے، تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ مولانا جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں، اب جو صرف وہ ہے اسٹیٹمنٹ کی حد تک بات رہ گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف سے وہ ملیں گے، مطلب نواز شریف کو بھی اتفاق رائے ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی اختلاف کرے گی تو وہ اینڈ میں تحریک انصاف ہی اختلاف کرے گی، اگر تو حکومت کے نمبر پورے ہو گئے تو یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ تو کیونکہ مولانا کے ساتھ تحریک انصاف نے اس لیے کوششیں کر رہی تھی کہ اگر مولانا نہیں راضی ہوتے تو یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کرنے میں کافی حد تک مشکلات حکومت کو آنی تھی، اس لیے حکومت بھی مولانا کے پیچھے پڑی تھی کہ مولانا کو کسی طرح منایا جا سکے۔ تو اب جہاں تک لگ رہا ہے سچویشن دیکھ کے مولانا کافی حد تک راضی ہو گئے ہیں، تو خیر دیکھنا ہوگا کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی جا سکتی ہے یا نہیں کرائی جا سکتی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو ابھی تک اس ویڈیو کے لیے یہی تھا، یہاں پہ اس ویڈیو کا اینڈ کر، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔